ایک زمانے میں ایک بڑی سلطنت تھی جس کا نام نورستان تھا۔ یہ سلطنت دریاؤں، پہاڑوں اور سرسبز وادیوں سے بھری پڑی تھی۔ یہاں کا بادشاہ شاہ زمان بہت طاقتور اور دولت مند تھا۔ اس کے محل میں سونے چاندی کے تخت، قیمتی جواہرات اور لاتعداد خادم تھے۔ شاہ زمان کی عدالت میں کئی وزراء تھے جو دن رات اس کی خدمت میں حاضر رہتے، لیکن شاہ زمان کے دل میں ایک عجیب بے چینی تھی۔ وہ اکثر سوچتا کہ یہ سب کچھ، تخت، تاج، سلطنت، آخرکار کیا کام آئے گا۔ ایک دن شاہ زمان نے اپنی عدالت بلائی۔ تمام وزراء، امراء اور درباری جمع ہوئے۔ شاہ تخت پر بیٹھا اور خاموشی چھا گئی۔ پھر شاہ نے ایک گہرا سانس لیا اور پوچھا، اے میرے وفادارو، بتاؤ کہ جب میں مر جاؤں گا تو یہ تخت سلطنت، یہ تاج شاہی اور یہ پوری بادشاہی میرے ساتھ قبر میں جائے گی یا میرے نیک اعمال؟ یہ سوال سن کر عدالت میں سناٹا چھا گیا۔ وزراء ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ سب جانتے تھے کہ شاہ زمان بہت مذہبی اور اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ وہ یقیناً یہ سننا چاہتا تھا کہ صرف نیک اعمال ساتھ جائیں گے، لیکن اگر کوئی یہ کہہ دے کہ تخت اور سلطنت نہیں جائے گی تو شاہ کو لگے گا کہ ہم اس کی بادشاہی کی قدر نہیں کرتے، اور اگر کوئی کہے کہ تخت بھی ساتھ جائے گا تو یہ جھوٹ ہوگا اور شاہ غصے میں آ سکتا ہے۔ ایک بوڑھے وزیر نے سوچا، اگر ہم کہیں کہ بادشاہی ساتھ جائے گی تو شاہ خوش ہوگا، لیکن یہ دنیاوی لالچ دکھائے گا۔ دوسرے نے دل میں کہا، ہمارے سر خطرے میں ہے، کوئی جواب نہ دے تو بہتر۔ دن گزرتے گئے لیکن کوئی وزیر جواب نہ دے سکا۔ شاہ زمان روز یہ سوال دہراتا اور وزراء خاموش رہتے۔ سلطنت میں یہ بات پھیل گئی کہ بادشاہ ایک عجیب سوال پوچھ رہا ہے اور کوئی جواب نہیں دے پا رہا۔ دور ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک نوجوان رہتا تھا جس کا نام فیاض تھا۔ فیاض غریب تھا لیکن اس کا دل صاف اور ایمان مضبوط تھا۔ وہ اپنے بوڑھے باپ کی خدمت کرتا، یتیموں کی مدد کرتا اور غریبوں کو کھانا کھلاتا۔ اس کی ماں بچپن میں وفات پا چکی تھی، اس لیے وہ اپنے باپ کو ماں باپ دونوں سمجھتا۔ گاؤں والے اسے نیک دل فیاض کہتے تھے۔ فیاض اکثر قرآن پڑھتا اور احادیث سنتا۔ وہ جانتا تھا کہ دنیا کی ہر چیز فانی ہے، صرف نیک اعمال آخرت میں کام آتے ہیں۔ ایک دن فیاض کو شاہ کے سوال کا پتہ چلا۔ گاؤں کے بازار میں لوگ باتیں کر رہے تھے۔ فیاض نے سوچا، یہ تو بالکل واضح بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قبر میں 3 چیزیں ساتھ جاتی ہیں، مال، اولاد اور اعمال۔ مال اور اولاد واپس لوٹ آتے ہیں، صرف اعمال ساتھ رہتے ہیں۔ فیاض کا دل بول اٹھا کہ وہ شاہ کو سچ بتانے جائے۔ اس نے اپنے باپ سے اجازت لی اور سلطنت کے دارالحکومت کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستہ لمبا اور دشوار تھا۔ فیاض پیدل چلتا، جنگلوں سے گزرتا، دریاؤں کو پار کرتا۔ کئی دنوں کے سفر کے بعد وہ نورستان کے شہر پہنچا۔ شہر کی رونقیں دیکھ کر وہ حیران رہ گیا۔ بلند مینار، چمکتے بازار، لوگوں کی بھیڑ۔ وہ سیدھا شاہی محل کی طرف چلا۔ دروازے پر پہرے داروں نے روکا۔ کون ہو تم؟ غریب لباس میں، بادشاہ سے کیسے ملو گے؟ فیاض نے کہا، مجھے بادشاہ سے ایک اہم بات کرنی ہے، ان کے سوال کا جواب میرے پاس ہے۔ پہرے دار ہنسے، لیکن فیاض کے چہرے کی صداقت دیکھ کر انہیں ترس آ گیا۔ انہوں نے ایک درباری کو بلایا اور فیاض کو اندر لے جانے دیا۔ عدالت میں شاہ زمان بیٹھا تھا۔ وزراء پھر خاموش۔ فیاض اندر آیا، ادب سے جھکا اور سلام کیا۔ شاہ نے پوچھا، کون ہو تم اور کیا چاہتے ہو؟ فیاض نے کہا، اے بادشاہ وقت، میرا نام فیاض ہے، میں ایک غریب گاؤں سے آیا ہوں۔ میں نے سنا ہے کہ آپ نے پوچھا ہے کہ تخت اور سلطنت قبر میں جائے گی یا نیک اعمال۔ شاہ کی آنکھیں چمکیں۔ ہاں بتاؤ، تمہارا جواب کیا ہے؟ فیاض نے بغیر جھجکے کہا، حضور، یہ تخت، یہ تاج، یہ سلطنت سب دنیا کی چیزیں ہیں جو یہاں رہ جائیں گی۔ قبر میں صرف آپ کے نیک اعمال ساتھ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، ہر شخص اپنے کیے کی ذمہ دار ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ مر جاتا ہے تو اس کا عمل بند ہو جاتا ہے، سوائے 3 چیزوں کے، صدقہ جاریہ، علم نافع اور نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ حضور، دنیا کی دولت قبر میں نہیں جاتی، صرف نیکیاں روشنی بنتی ہیں۔ یہ سن کر شاہ زمان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا، تم نے سچ کہا جوان، میرے وزراء ڈرتے تھے کہ کہیں میں ناراض نہ ہو جاؤں، لیکن تم نے اللہ کا خوف رکھ کر سچ بولا۔ شاہ نے فیاض کو گلے لگایا، اسے قیمتی لباس پہنایا، سونے کے سکے دیے اور اپنا خاص مشیر بنا لیا۔ فیاض محل میں رہنے لگا، لیکن اس کی عادتیں نہ بدلیں۔ وہ غریبوں کی مدد کرتا، مسجد میں نماز پڑھتا اور شاہ کو نیک مشورے دیتا۔
शाह ज़मान फैयाज़ की बातों से मुतासिर होकर खुद भी नेक कामों में लग गया। उसने सल्तनत में अस्पताल बनवाए, यतीम खाने खुलवाए, गरीबों को ज़मीनें बांटीं। एक दिन दुश्मन मुल्क के बादशाह ने नूरिस्तान पर हमला कर दिया। दुश्मन की फौज बहुत बड़ी थी। शाह ज़मान ने फौज तैयार की और फैयाज को भी साथ लिया। जंग के मैदान में फैयाज ने बहादुरी दिखाई। वो जख्मी हुआ लेकिन दुश्मन के एक बड़े सिपा सालार को शिकस्त दी। आखिरकार अल्लाह की मदद से नूरिस्तान की फौज जीती। जंग के बाद शाह ज़मान बीमार पड़ गया। उसने फैयाज को बुलाया और कहा, फैयाज, तुमने मुझे सच का रास्ता दिखाया, अब ये सल्तनत तुम्हारी है, तुम बादशाह बनो, क्योंकि तुम जानते हो कि हकीकी बादशाही नेक आमाल की है। फैयाज ने कहा, हुजूर मैं एक गरीब आदमी हूँ। लेकिन शाह ने इसरार किया। शाह ज़मान की वफात के बाद फैयाज बादशाह बना। उसने नूरिस्तान को जन्नत बना दिया। इंसाफ, रहम, नेकी हर तरफ फैल गई। लोग कहते ये बादशाह नहीं, अल्लाह का वली है। और फैयाज हमेशा कहता, तख्त और सल्तनत यहाँ रह जाती है, कब्र में सिर्फ नेक आमाल रोशनी बनते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि दुनिया की दौलत फानी है, अल्लाह की रज़ा और नेक आमाल ही अबदी हैं।